آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر الحمدللہ حاضر ہیں۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جی آیا نو، ویلکم، مرحبا، بھلی کری آیا۔ ابتداً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس شخص کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنے ہی نامہ اعمال اور اپنی آخرت کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کاوشیں اور کوششیں کرتے رہیں۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب موجود ہیں۔ سیدی خوش آمدید، ویلکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، اور اس ماحول کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنی اصلاح کا ذہن بھی ملتا ہے، موقع بھی ملتا ہے، وہیں دیگر لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانا یہ بھی اس کا ایک بنیادی کام ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، اور سب سے پہلے شامل کریں گے ویڈیو سوال اور دیکھیں گے کہ آج آپ ہم سے کس طرح کے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میرا ایک خواب ہے، اس خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی گھوڑے ہیں جو میرے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو گھوڑے بھی کوئی گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کوئی گھوڑا مجھے بولا ہے کہ گوشت وہ لے لو۔ یہ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، گھوڑے کا دیکھنا تو پازیٹیو ہوتا ہے، اچھی اس کی تعبیریں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص گھوڑے کو اپنی ملکیت میں دیکھتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے یا کوئی اسے گفٹ کرتا ہے، تو یہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ خواب میں جو گھوڑے دیکھے اپنی ملکیت میں دیکھے یا ویسے ہی دیکھے، اور جو دوسری بات تھی وہ بھی ایک اعتبار سے مبہم یوں ہے کہ وہ گوشت کس چیز کا تھا، کیا حلال تھا، حرام تھا، کیا نہیں تھا، تو تھوڑا سا ابہام ہے، اس لیے ڈیٹیل بیان نہیں کی جا سکے گی۔ البتہ بظاہر خواب کے اندر کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی خواب میں یوں دیکھ لے کہ یہ گھوڑا ہے اور آپ نے ملکیت کا کیا، تو ملکیت سے کیا مراد، مطلب خریدا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی کیٹیگری میں ملکیت سے کیا مراد ہوگی؟ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں۔ ملکیت یہ ہے کہ کسی نے خریدا ہے یا کسی نے دیا ہے، یا خواب میں نہیں خریدا لیکن اس کو کیفیت ایسی ہے کہ جیسے میرا گھوڑا ہے، یہ صحیح گھر میں ہوتا ہے یا اس طرح سے، تو اس کی ملکیت میں ہونے سے مراد ہے کہ وہ اس کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ خرید کے لیا ہے یا کسی نے دیا ہے، تو اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس پر ناظرین ہم نے ایک تفصیلاً جو ہے وہ پیکیج بھی بنایا تھا، جو کہ آپ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں کے نام سے جو ہے اس پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید جو اس کی تعبیریں اور ڈائمینشنز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو، سننے کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ مزید سوال سنائیے۔ میں کچھ ٹائم پہلے خواب دیکھا کہ میری حاضری ہوئی ہے مدینہ پاک میں، اور ادھر وضو خانے میں میں نے جب وضو کیا اور جب روضہ رسول میں اندر جانے کے لیے لگا مگر اندر نہیں جا پایا، اور وضو کیا وہیں سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کی برائے کرم تعبیر عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خواب ہے، مسجد نبوی میں اپنے آپ کو دیکھنا، وضو کرتے ہوئے دیکھنا اور وہاں پر حاضری کے لیے جاتے ہوئے دیکھنا بہت مبارک ہے۔ خواب دیکھنے والے کی محبت کی بھی علامت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی حاضری نصیب ہوگی، لیکن اس کے لیے اپنے جو ظاہری اسباب ہیں ان پر بھی بندہ غور کرتا رہے اور کوشش کرتا رہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ واہ،
سبحان اللہ. جی مزید سوال دیجیے. میری امی کے خواب میں ہمیشہ گوشت آ رہا ہے اور امی نے کہا کہ بابا جان سے یہ سوال پوچھو اس کی تعبیر کیا ہوگی. جی اسد بھائی کیا فرمائیں؟ گوشت کس چیز کا ہو یہ ضرور بیان کرنا چاہیے، کیونکہ حرام جانور کا گوشت اس کی تعبیر جدا ہو جاتی ہے. صحیح. البتہ حلال جانور کا گوشت دیکھا ہے، کسی نے دیا ہے یا کوئی پکانے کے لیے موجود ہے، تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے، رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے. تو اگر گھر میں کچھ مسائل تھے، کچھ تنگی تھی، تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گی. تو اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، مبارک خواب ہے جی، اللہ کا شکر ادا کیجیے. جی مزید سوال دیجیے. خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی کہ خواب کے اندر کوئی مرحومہ جیسے والدہ ہی ہو، وہ آ کر کسی کا گلا دبائے یا اپنا ہی گلا دبائے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑا ڈینجرس کوشچن ہے. جی لیکن اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. بعض اوقات کسی خیال کی وجہ سے کوئی 2-3 خیالات مل کر اس طرح کا خواب کریٹ کر دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں اور کسی سے بیان نہ کریں. ظاہر ہے کسی کا گلا دبانا کوئی اچھا کام نہیں ہے. صحیح ہے. تو جس کے بارے میں دیکھا ہے تو اگر کسی کے سامنے بیان کریں گے تو اس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہو سکتا ہے مناسب نہ ہو، کوئی بھی ایسی الٹی سیدھی بات کر سکتا ہے. تو خواہ وہ والدہ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلمان کے بارے میں اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو بس اپنے تک رکھیں، کسی کو بیان نہ کریں، اور اس سے کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کی جانب سے بھی اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا بھی ہوتا ہے. تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم چھٹکارا پا لیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہمیں برے خوابوں کے برے اثر سے بھی محفوظ فرمائے. مزید سوال دیجیے. خواب میں میری وائف کو کالے رنگ کی گائے نظر آتی ہے، کبھی اس کو ڈھٹ مارتی ہے اور کبھی اس کو سائڈ پہ ٹکر لگاتی ہے، تو برائے کرم اس کی آپ تعبیر بتا دیں. جی سر بھائی، گائے ٹکر مارتی ہے خواب میں، بلیک کلر کی جو ہے وہ گائے ہو، یلو گائے ہو، یا اس طرح کی گائے کے فرق سے بھی کیا تعبیر اس کی مختلف ہوگی کیا؟ جی دیکھیے، دیکھنے والی بھی خاتون ہیں اور گائے دیکھی ہے اور اس نے مارا ہے، تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ اپنے ساتھ جن کا عورتوں کا لیڈیز کا تعلق رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، تو تھوڑا کانشیس رہیں اور ان کے معاملات پہ غور کرتی رہیں، کہیں کسی کی جانب سے کوئی مشکل بات نہ پہنچے. تو گائے کی ایک تعبیر جو ہے وہ عورت سے بھی کی جاتی ہے، اور عورت نے ہی خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کسی عورت کی طرف سے کوئی آزمائش کی صورت ہو، کوئی تکلیف کی صورت ہو، تو بندہ اس پہ صبر کرے. اور ظاہری طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے جب اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ کون سی عورت ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو اب اس کے اندر ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے، ایسی لیڈیز کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ جو اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اچھی ہوں گی، بہتر ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ بھی محفوظ رہیں گی. تو عورت ہو یا مرد ہو، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق ہوتا ہے وہ نیک سیرت لوگ ہونے چاہیے. تو نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ برائی کرنے سے، برائی پہنچانے سے وہ اپنے آپ کو حتی الامکان محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے اسد بھائی، کچھ پیغامات بھی شامل کرتے ہیں، ناظرین کے ہم تک پہنچ چکے ہیں. SMS کے ذریعے سے سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں اسامہ، اور یہ رحیم یار خان سے ہیں. کہتے ہیں سر، خواب میں بلڈ دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ کس چیز کا بلڈ دیکھا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. البتہ بظاہر اچھا نہیں ہوتا. ایسا خواب دیکھیں تو رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل عافیت اور آسانی ہو. ٹھیک ہے. خواب میں شیر نظر آتا ہے سر، اور میں تھوڑا نقصان بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ پہنچتا ہوا محسوس کرتا ہوں. یہ خواب کسی ہی ساری جو ہے وہ کیفیت ہے، اور اس کی میں تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں. شیر کا دیکھنا کسی طاقتور جنگجو اس طرح کے شخص کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کسی شخص سے اگر واسطہ ہے تو اسے نقصان نہ پہنچے. معاملہ فہمی ہونی چاہیے اور بندہ غور کرتا رہے کہ ان دنوں میں کس کے ساتھ میرا کوئی معاملہ درپیش ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اسد بھائی، اس زمانے کے اندر تو یہ جنگجو اور اس طرح کی کیفیت کے لوگ تو نہیں ہوں گے، تو پھر اس کو یعنی فی زمانہ کس اعتبار سے ڈسکرائب کریں گے، کون ہوں گے؟ جی آپ کو یہی کہنا چاہیے، آپ دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں،
ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی بہرحال اس ٹائپ کے لوگ تو پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ بات ہے. تو جنگجو کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو جنگ ہی کرتا ہو، لڑاکا بھی ہو سکتا ہے. اچھا. لڑائی جھگڑا کرنے والا کوئی بھی اس کیفیت کا شخص، آسان لفظوں میں ہم کہیں تو اس طرح کے لوگ، جھگڑے کرنے والا، لڑائی کرنے والا، یا جی بلا وجہ کی جو ہے وہ ادھر کی ادھر لگانے والا، نقصان پہنچانے والا. چلیے جی، یہ بات بھی ہوگی. سر، خواب میں یہ دیکھنا کہ میرے رشتے کے لیے آتے ہیں لیکن کچھ حل نہیں ہو پاتا اور پھر پورا خاندان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، بتا دیجیے. دیکھیے، یہ ایک خاص سینیریو کے متعلق خواب ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے گھر میں کوئی رشتے کی بات چیت چل رہی ہے اور آلریڈی وہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر اس کے جو بھی معاملات ہیں اس سے متعلق خواب ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. جو بھی ہمارے گھر کے حالات، واقعات یا ہماری ان دنوں کی خاص مصروفیت ہوتی ہے، اگر وہی چیز ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ریلیٹ کریں گے اس کی ڈیلی روٹین کے ساتھ. صحیح. البتہ خواب کی بنیاد پر رشتوں کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے. اگر کسی نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے، بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے رشتے کی بات چل رہی ہے اور جن کے ہاں بات چل رہی ہے تو ان کو میں نے خواب میں دیکھا اور ایسا ایسا انہوں نے کہا ہے. صحیح. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس طرح کے معاملات کو آپ جو ظاہری اسباب ہیں اور جو شریعت مطہرہ نے ہمیں وہ میزان دیا ہے، جو بھی اسکیل دیا ہے، جو بھی آبزرو کرنے کی جو ہمیں باتیں کہی ہیں، تو ان پر ہی ہم معیار رکھیں اور اپنی مشاورت سے ڈیسیجن لیں. کیونکہ بعض اوقات شیطان خواب میں آ کر ان کے بارے میں کوئی برائی آپ سے کر سکتا ہے اور پتہ لگے کہ وہ واقع میں نہ ہو تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح نکاح کا میٹر ہے، طلاق کا میٹر ہے یا کسی اور معاملات کے اندر، تو آپ کو بہت زیادہ اپنے جو ظاہری اسباب ہیں انہی پہ غور کر کے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے ڈیسیژنز کرنے چاہیے. صرف خواب کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز کے ساتھ اسد بھائی آپ نے ڈسکرائب کیا ہے. میں ایک اور سوال شامل کروں گا. بنت رشید ہیں یہ قبولہ شہر سے ہیں. کہتی ہیں کہ سر، خواب میں مجھے اکثر جو جوتا شوز ہے وہ نظر آتا ہے اور میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو پلیز مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے. یہ کس بات کی طرف علامت ہے، اشارہ ہے؟ دیکھیے، اس کا رشتے سے تو کوئی تعلق نہیں بنتا اور نہ ہی آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے تو ظاہر ہے وہ گھر کے بڑے جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اس بنیاد پر آپ کو اپنے رشتے کے حوالے سے کوئی خاص ذہن نہیں بنانا چاہیے. جوتے کی کئی تعبیریں ہیں جو کہ جنرلائز ہیں اور اس کا رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو آپ نے کہا کہ بار بار نظر آتا ہے، تو ایک ہی چیز کا بار بار نظر آنا بعض اوقات فضول بھی ہوتا ہے. تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے. جو ہماری بہنیں یا جو ہمارے بھائی نیک رشتوں کے متلاشی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، تاکہ وہ اپنی اس پریشانی سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکیں. آپ سب آمین بھی کہیے. ہو سکتا ہے کسی کی آمین جو ہے وہ ان سب کا بیڑا پار جو ہے وہ کر دے. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. کچھ آڈیو کالز بھی آپ کی جو ہے وہ ہم تک پہنچ چکی ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں. جی سنائیے. میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ چھت کی جو ٹائلیں ہوتی ہیں نا وہ ہل رہی ہیں اور میری والدہ سب کو اٹھا رہی ہے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سب گھر والوں کو اٹھا رہی ہے. اور دوسرے دن اسد بھائی گھر میں دیکھا کہ جو فرنٹ والی ہماری گھر کی دیوار نا وہ گر گئی ہے اور سب گھر والوں کو والدہ نے اٹھایا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. والدہ چیخیں مار مار کے ہم سب کو اٹھا رہی ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. کل بھی کون سی کہا بھائی، آج بھی کہا. پلیز کوئی نا اسد بھائی کوئی اچھی سی تدبیر بتا دے. جی اسد بھائی کوئی اچھی سی تعبیر بتائیے گا اس کی پلیز. جو میں سمجھا ہوں کہ خواب میں تو چھت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جی، لیکن اگلے دن حقیقت میں کیا دیوار گرتی ہوئی دیکھی ہے، یہ بھی خواب ہی کا یہ میٹر. خواب کا حصہ ہی لگتا ہے، ان کے سوال سے ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے. ہاں، گھبرانے کی تو حاجت نہیں ہے. دیکھیے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اپنے رب پر بہت توکل ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے. صحیح.
اور یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اطمینان کا باعث ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا جب بھی خواب دیکھا جائے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ صحیح۔ رہی یہ بات کہ اچھی سی تعبیر بیان کی جائے، دیکھیے اگر اچھی تعبیر نہیں ہوگی تو پھر اچھی تعبیر کیسے بیان کی جا سکے گی؟ علامات ہوتی ہیں، علماء نے جو اصول بیان کیے ہیں اسی کی روشنی میں تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ اپنی طرف سے تعبیر بیان کرنا ظاہر ہے کہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو چھت میں کسی نقصان کا دیکھنا یا دیوار میں کسی نقصان کا دیکھنا کسی فیملی ممبر کو آزمائش پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سب گھر والے مل کر دعا کا اہتمام کر لیں، گھر میں درود پاک کی محفل کر لیں، کچھ تلاوت قرآن کر لی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، کچھ صدقہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، اس کو ایک اور پازیٹیو سائڈ پر بھی ہم سوچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ آزمائش کی صورت ہو سکتی ہے، کوئی نقصان کی صورت ہو سکتی ہے، تو اگر یہ ہونا تھا اور ہمیں خواب کے ذریعے معلوم نہ ہوتا تو ہم اہتمام نہ کرتے۔ اب یہ گھبراہٹ کو ہم پازیٹیو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے، خود اس کا ارشاد ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ہم دعا کریں اور اس کو پازیٹیو لیں تو اللہ پاک آپ کو بھی محفوظ فرمائے، آپ کے گھر والوں کو بھی ہر طرح کی زمینی آسمانی آفت سے حفاظت فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ مزید سوال سنائیے۔ خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ خواب آتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد یاد نہیں رہتے، اور ایسا ہوتا ہے جب بھی سوتے ہیں خواب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے کہ اتنے زیادہ خواب آنے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن وہ یاد نہیں رہتے، جو بھی خواب آتے ہیں جو دن کو کر رہتے ہیں وہی خواب میں نظر آ رہے ہیں۔ جی اسد بھائی، جو دن میں کر رہے ہوتے ہیں وہی خواب اکثر نظر آتے ہیں۔ تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوا کرتی، یہ عمومی روٹین سے متعلق، ڈیلی روٹین سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، کیوں نظر آتے ہیں؟ تو اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہو، یہ ایک نیچرل عمل ہے۔ کسی کو کم نظر آتے ہیں، کسی کو زیادہ نظر آتے ہیں، اور اس کا تعلق کسی طبقے کے ساتھ بھی نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو زیادہ خواب نظر آتے ہیں، جو کم پڑھا لکھا ہے اس کو کم نظر آتے ہیں، یا مالدار اور غریب کا فرق ہو، یا شہری اور دیہاتی کا فرق ہو۔ there is no such kind of distribution، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، بس ایک نیچرل عمل ہے۔ اور یاد رہنا اور نہ رہنا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، بعض اوقات یاد رہتے ہیں بعض اوقات نہیں رہتے، تو ٹیک اٹ نارمل، ایک نارمل چیز ہے، بس زیادہ توجہ نہ کریں اس کی طرف۔ بس ایک عمل اگر آپ کر لیں تو ہو سکتا ہے کچھ فرق آئے، وہ یہ ہے کہ سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں، یعنی کہ کھانے میں اور سونے میں رات کو فرق ہونا چاہیے، کمفرٹیبل ماحول ہونا چاہیے، زیادہ شور شرابے والی جگہ نہ ہو۔ تو جتنا آپ کمفرٹیبل سوئیں گے تو انشاءاللہ اتنی منتشر الخیالی سے، ذہنی انتشار سے محفوظ رہیں گے، تو خواب بھی اچھے آئیں گے۔ تو اس میں یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ کچھ بہتری کا سامان ہوگا۔ واہ ناظرین، اس پر جو ہے وہ تفصیلاً جو کچھ ہم نے گفتگو اس طرح کی تھی کہ نیند کیوں نہیں آتی، نیند لانے کے جو طریقے ہیں، کچھ روحانی علاج تھے، کچھ یوں سمجھیے کہ گھریلو ٹوٹکے بھی تھے، اور یہ ساری معلومات جو ہے یہ آپ کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر ملے گی، اور یہ بہت مفید ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور یوں اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نیند نہیں آتی، پریشانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت مفید رہے گا۔ مزید سوال ہمیں سنائیے۔ اگر کسی کو یہ خواب آئے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بہت بڑا اجتماع ہے اور بہت نیک لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں، تو ساتھ میں ذہن میں اس کی پریشانی یہ ہے کہ اس اجتماع میں اس کے جوتے جو ہیں وہ گم ہو گئے ہیں، وہ اپنے جوتے تلاش کر رہا ہے، اس کو جوتے نہیں مل رہے، تو اس کے بارے میں کیا تعبیر ہوگی؟ تعبیر رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ جی اسد بھائی، بدقسمتی سے بعض جگہوں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر پبلک گیدرنگ ہو تو وہاں پر جو چور ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کام دکھاتے ہیں۔ ایسے خواب کی وجہ سے تو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، ایک عمومی ماحول ہے۔ جنازوں کے اندر موبائل نکل جاتے ہیں، نماز پڑھنے جائیں تو
बाहर से जूते आगे पीछे हो जाते हैं, और भी पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ होती हैं तो ये मामलात हो जाते हैं। तो एक रूटीन की चीज़ है, बाज़ औक़ात कोई ख़बर सुनी होती है या अपने साथ ऐसा वाक़या दरपेश होता है तो बंदे को ख्वाब में भी उसी तरह की चीज़ नज़र आ जाती है। तो परेशान ना हो, इंशाअल्लाह आपके साथ ऐसा ज़ाहिर में कुछ नहीं होगा, हम दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जी मज़ीद सवाल सुनाइए। अपने ख्वाब में बिजली आसमान से गिरते हुए देखी है, तो इसकी क्या ताबीर है, आप मुझे बता दीजिए। जी असद भाई। आसमान से बिजली का गिरते हुए देखना ये अच्छा नहीं होता, आफत और मुसीबत की अलामत होती है। और ख़ास तौर पर अगर आसमानी बिजली गिरे और वो किसी चीज़ को जला दे या नुकसान पहुंचाए, तो उसमें ये करना होता है कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और इस नीयत से कुछ सदका कर दें कि अल्लाह पाक इस ख्वाब के बुरे असर से महफूज फरमाए, तो इंशाअल्लाह आफियत का सामान होगा। इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह नाजरीन आपको एक ज़बरदस्त जो है वो पैकेज भी हमने दिखाना है, और उस पैकेज के अंदर उस्ताद मोहतरम मौलाना असद अत्तारी मदनी साहब ने जो है वो कुछ गुफ्तगू की है। एक साइल आते हैं, आकर जो है वो सवाल पूछते हैं, ख्वाब की ताबीर जो है वो मालूम करना चाहते हैं, और क्या उनका सवाल था, क्या उसकी ताबीर हुई, क्या राज़ो न्याज की बातें हुई हैं, आइए मिलकर देखते हैं। और इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो आपके जो सवालात हम तक पहुँचे हैं, जो बाकी रह गए हैं, इंशाल्लाह उन्हें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। आइए मिलकर पैकेज देखते हैं। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाजरीन, इस टाइम हम आपको दिखाने जा रहे हैं डिस्कशन, जिसमें इस्लामी भाई तशरीफ़ लाते हैं और स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करते हैं। तो देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन मौजूद हैं। जी तशरीफ़ लाइए। इस वक्त हमारे साथ एक इस्लामी भाई मौजूद होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस मकबूल है। मोहम्मद हारिस मकबूल जी, माशाअल्लाह। जी हारिस भाई, क्या पूछना चाहेंगे ख्वाब से मुताल्लिक? मैं आज दो ख्वाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोनों ही ख्वाब जो है वो यूँ समझ लें कि एक बड़ा इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे डाल चुके हैं अभी तक। अच्छा। वो इस तरीके से कि जाहिर सी बात है, जब आप कुछ ख्वाब देखते हैं तो, और ख़ास तौर पर जब वो सुबह के वक्त हो जाएं, तो ऐसा लगता है कि ये अब सही हो जाएंगे या गलत होगा। लेकिन इन दोनों ख्वाब ने प्लस भी डाला, माइनस भी डाला। अच्छा। क्योंकि ख्वाब की शुरुआत बड़े ही खतरनाक किस्म से होती है, लेकिन उसका जो एंड होता है वो बड़ा ही प्यारा होता है। अब मैं ख्वाब की शुरुआत करता हूँ। मेरा पहला ख्वाब ये है कि मैं जो है वो एक रास्ते पर होता हूँ, अंधेरा होता है, घुप होता है, पत्थर भी होते हैं, बड़े पत्थर भी होते हैं, मतलब काफी मुश्किल तरीन रास्ता होता है अंधेरे के साथ। मैं उसको तय करता हुआ आगे निकलता हूँ तो एक हरियाली, एक रोशनी और एक चट्टान होती है, एक ऊंचाई होती है। मैं वहां पर पहुंच जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचता हूँ तो सडनली देखता हूँ कि ना मेरे इस तरफ कोई है ना इस तरफ कोई है, अकेला खड़ा होता हूँ तने तक। अच्छा। अब अकेला खड़ा होता हूँ तो डर भी लगता है, कोई भी नहीं है, ऊंचाई है। तो वहां पर मैं डगमगाता हूँ। मैं वहां पर डगमगाता हूँ तो मैं वहां से नीचे गिरता हूँ। मैं वहां से नीचे जैसे ही गिरता हूँ तो अचानक मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई चीज बचा लेती है। सही। मैं गिरता हूँ, मुझे चीज बचाती है, और जैसे ही वो चीज मुझे नीचे उतारती है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो मैं देख नहीं पाता, मेरी आंख खुल जाती है। तो इस टाइप के जो ख्वाब होते हैं, इन ख्वाब का क्या वाकई कोई मतलब असर होता है, असर रखते हैं, या ये शैतानी वसवसे भी होते हैं? बहुत सारी चीजें, डिफरेंट टाइप की कुछ चीजें भी जो हम दिन में भी जो सोचते हैं वो भी हमारे रात में आता है। तो इसका क्या हमारी जो है वो ताबीर? देखिए, इसमें जो आपने कैफियत बयान की है, तो इसमें दोनों तीनों चीजें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात शैतान की जानिब से भी हो सकता है, बाज़ औक़ात कोई शख्स बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ख्यालात ज़हन में रखता है, उसकी वजह भी हो सकती है। लेकिन अंधेरे रास्ते पे चलना, किसी बयाबान जगह से अपने आप को गुजरते हुए देखना, फिर बुलंदी पर और गिरने की जो कैफियत है, तो इससे एक मुराद ये भी होती है कि इंसान जिसने ये ख्वाब देखा है और जिस अपने मुतालिक देखा है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ हर्डल्स आएंगे, कुछ उसकी नीयतें, कुछ डिज़ायर्स, कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में कुछ रुकावट है। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करे और मुश्किलात से हिफाजत के लिए कोशिश भी करे, ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार करे,
اب جس طرح کی مشکل اگر اس کو درپیش ہے تو اسی حوالے سے اس کے سلوشن کے لیے بھی کوشش کریں. تو یہ اس کی جو ہے وہ تعبیر ہوا کرتی ہے, تو اس میں خیال کر لیں. دوسرا خواب, میرا دوسرا خواب یہ تھا کہ مطلب مجھے پرسنلی پانی سے بڑا ڈر لگتا ہے, یعنی جاگتے ہوئے بھی مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب مجھے خواب میں آتا ہے کہ میں ایک جو ہے نا وہ پانی کے سفر پر ہوتا ہوں. اچھا, پانی کے سفر پر ہوتا ہوں, میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی موجود ہوتے ہیں. اب ہوتا اس طریقے سے ہے کہ سمندر ہوتا ہے, جوش مارتا ہے, سمندر جوش مارتا ہے, ہمارا جہاز جو ہماری جو بھی کشتی ہوتی ہے وہ ڈمک ڈول ہوتی ہے اور وہ ڈوب جاتی ہے. اچھا, جیسے ہی ڈوبتی ہے نا اس کشتی کے اندر, کیونکہ مجھے تو تیرنا نہیں آتا, مجھے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے پانی سے. اب جب کشتی ڈوبتی ہے تو جو سروائیولز ہوتے ہیں جن کو تیرنا آتا ہے وہ تیر کے نکل جاتے ہیں. اب کیونکہ میں جو ہے وہ تیرنا نہیں آتا, میں ڈوب رہا ہوتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اچانک کوئی مچھلی آتی ہے, وہ مجھے اٹھاتی ہے. اچھا, میں اس کے اوپر بیٹھتا ہوں اپنے ساتھ, جو میرے ساتھی ہوتے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کو ساتھ لیتا ہوں, ان کو بیٹھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے مچھلی ہمیں کنارے پہ اتار دیتی ہے. تو اب اس کے اندر کہ پہلے تو جس چیز سے مجھے ڈر لگتا تھا اسی خواب کا دیکھنا, پھر جس چیز سے ڈر تھا کہ کچھ ہو جاتا ہے, مطلب سمندر میں ڈوب جاتے ہیں, پھر اسی حادثے کا ہو جانا, پھر اس حادثے کے ہو جانے کے بعد میرا صحیح سلامت واپس نکل جانا. یہ تمام چیزیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر بنے گی؟ حارث بھائی, آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, میں شادی شدہ نہیں. تو یہ کتنا عرصہ پہلے خواب دیکھا تھا؟ یہ تقریباً کوئی ٹائم ہو گیا ہے, 15 to 20 days ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹائمنگ کیا ہے, کچھ یاد ہے؟ خواب کس وقت دیکھا تھا؟ ٹائمنگ بالکل فجر کے وقت کا تو نہیں ہے, مڈ آف دا نائٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا, حارث بھی اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ کسی بڑے شخص, صاحب منصب جو اتھارٹی رکھتا ہے, اس کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ آزمائش ہو سکتی ہے, آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے. آپ نے کہا کہ مڈ آف دا نائٹ تھا تو 15-20 دن گزر چکے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان دنوں کے دوران ہی آپ کو کسی بڑے آدمی کے ساتھ کوئی پالا پڑا ہو, تو یہ اس کی تعبیر ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ اس مشکل سے نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ اس کی پوری تعبیر ہے. تو ہو سکتا ہے ان دنوں یا مستقبل قریب میں کوئی اس طرح کی سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. تو ذہنی طور پہ تیار رہیں, اپنے کاموں کو بہتر انداز پر کریں. خاص طور پر ان دنوں میں اگر کوئی ایسا انٹریکشن آپ کا ہونے جا رہا ہے کسی بڑے شخص کے ساتھ, تو اس کام میں محتاط رہیں. کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کسی سے لین دین کا تعلق ہے, تو اس میں ذرا مزید کانشیس ہو جائیں. لیکن اچھی بات یہ ہے, اچھی فعال یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ آپ کو آسانی نصیب ہوگی. اور اس طرح کا جب بھی خواب دیکھا جائے تو رائے خدا میں کچھ خرچ کر لینا یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے, اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے حارث بھائی, ناظرین آپ نے ڈسکشن ملاحظہ فرمائی. انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں کچھ نئے اسلام بھائی ہوں گے, نئے خواب ہوں گے اور ان کے نئے جوابات ہوں گے. ابھی ہمارے سلسلے کا وقت ختم نہیں ہوا, سیگمنٹ مکمل ہوا. آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا. ناظرین, ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم جو سرچ انجن ہے انٹرنیٹ کی دنیا پر رہتے ہوئے جو ٹاپ 10 کویسچنز ہوتے ہیں کہ جو سرچ کیے جا رہے ہیں, لوگ ان کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں اور اس خواب کے بارے میں جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں, وہ ہم نے دیکھنے ہیں. اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے الفابیٹ جو ہے وہ ڈی تھا, اور چونکہ الحمدللہ ہم اے بی سی الفابیٹ جو ہے وہ سی تک مکمل کر چکے تھے, اور یہ ہے کہ انشاءاللہ آج جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ڈی سے متعلق دیکھنا ہے کہ ڈی سے لوگ کس طرح کی سرچ کر رہے ہیں اور وہ ٹاپ 10 کویسچن کیا ہیں. اسد بھائی, ان کے سوالات جو ہے وہ ان ٹاپ 10 کے میں یہ چاہوں گا کہ آپ مختصر جو ہے وہ جواب میں ارشاد فرمائیں. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے, خواب میں دودھ دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اچھا ہوتا ہے, نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خواب میں دوست کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ ڈائمینشن پر یہ ڈیپینڈ کرے گا, کیونکہ دوست کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے اور انٹریکشن رہتا ہے, اور اسی کو خواب میں دیکھا ہے, تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. خواب میں دمبا دیکھنا کیسا ہے؟
دمبا ایک حلال جانور ہے اور اس کا دیکھنا پازیٹیو ہے، خاص طور پر اگر اسے ذبح کر کے کوئی شخص گوشت حاصل کرتا ہے تو رزق میں وسعت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، خواب میں اگر دانت دیکھے؟ دانت کا صرف دیکھنا تو ڈیفرنٹ ہے، دانت کا ٹوٹنا یہ ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، دانت جو ہے وہ بیسیکلی رشتہ دار اور عزیز پر دلالت کرتا ہے، یعنی علامت ہوتی ہے کہ وہ رشتہ دار کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، اور ٹوٹنا جو ہے وہ کسی عزیز کو، رشتہ دار کو نقصان پہنچنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خواب میں دربار دیکھنا؟ اچھا ہے، دربار سے مراد ہمارے ہاں اولیاء کرام کے مزارات کو لیا جاتا ہے، تو کسی ولی کے مزار کی زیارت بابرکت اور ان کی خاص برکت اور توجہ ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خواب میں دشمن کو دیکھنا؟ دشمن کو دیکھنا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کس طور پر دیکھا، دشمن کو مشکل میں دیکھا، دشمن کو آسانی میں دیکھا، صحیح، دشمن کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا، تو یہ سچویشنل ہوگا کہ اس کو کس کیفیت میں دیکھا ہے، پھر اسی سے متعلق اس کی تعبیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، خواب میں دلہن دیکھنا؟ یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، اگر کسی کے کوئی نکاح کی ترکیب ہے اور رشتہ وغیرہ بات چیت ہو رہی ہے تو شادی اور اس طرح کا منظر دیکھنا تو ایک اس کے لیے روٹین کی بات ہوگی کہ جو چیز اس کے گھر میں چل رہی ہے، جو خیالات ہیں، جو ذہن ہے، تو اسی سے متعلق جو ہے وہ خواب دیکھا گیا۔ بعض اوقات دلہن کو ہمارے ہاں جو شادی ہونے کے بعد بھی کچھ عرصے تک اس کو دلہن سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ صحیح، لیکن آپ نے جو بیان کیا دلہن تو ہے، ظاہر ہے وہ، لیکن جو شادی کے کچھ عرصے تک گھروں میں بطور اصطلاح کے بھی استعمال کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا دیکھا اور کس طرح سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، خواب میں دریا دیکھنے کی تعبیر؟ دریا جو ہے وہ صاحب منصب، طاقتور اور بڑا آدمی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اور خواب میں دیوار دیکھنا؟ دیوار کی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے، بیسیکلی دیوار جو ہے وہ حفاظت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اور گھر کی دیوار کا دیکھنا گھر کے محافظ کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے یہ سوالات ناظرین کمپلیٹ ہوئے، اور یہ 10 سوال تھے جو انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہے وہ زیادہ سرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، اور اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو چونکہ ایک بڑی کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز کو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ سرچ کرتی ہے، تو ایک ہمارے پاس جو ہے وہ تعداد ہے لوگوں کی آ جاتی ہے کہ جن کے لیے یہ سوال کے جواب حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو یوں ایک دلچسپی کا بھی جو ہے وہ سبب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم جو سوالات ہیں یہ شامل کرنے کی الحمدللہ سعادت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے کچھ مزید سوالات جو آڈیو کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں، آئیے انہیں بھی دیکھتے ہیں۔ میرا نام عبداللہ احمد ہے، میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں۔ اسد بھائی، میری بہن نے آپ میں دیکھا تھا وہ مدینہ شریف گئی ہے، اس کی کوئی تعبیر بتا دے۔ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک اور پیارا خواب ہے، اور ہر عاشق رسول کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے کہ کاش مجھے مدینہ دیکھنا نصیب ہو۔ اچھا خواب ہے، کوشش بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، لیکن اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ انشاءاللہ حقیقت میں بھی ضرور حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جی مزید سوال دیجیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے صحن میں پایا کہ اچانک مجھے ایک چمکدار زلفوں والی شخصیت اور چمکدار لباس والی شخصیت کا دیدار ہوا، اور فوراً میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس قابل کہاں کہ مجھے آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مسجد نبوی شریف میں اپنے آپ کو دیکھنا باعث سعادت ہے، بڑا ہی بابرکت یہ خواب ہے، اور جن بزرگ کی آپ نے زیارت کی، اگر خواب میں آپ کی یہ کیفیت تھی، یعنی دل یہ گواہی دیتا تھا کہ جن کی میں زیارت کر رہا ہوں یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تو علماء نے یہی فرمایا کہ اس نے آقا ہی کی زیارت کی۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ خواب میں جن کی ہم نے زیارت کی وہ ہمارے آقا ہے؟ تو اس کی 2-3 علامتیں بیان کی ہیں۔ یا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا تعارف خود بیان فرمائیں کہ میں کون ہوں، دوسرا وہاں پہ کوئی موجود شخص تعارف کروا دے، اور تیسرا یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں جن کی زیارت کر رہا ہوں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
اگر یہ کیفیت تھی تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت ہی مبارک خواب ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس خواب کی تمنا تو ہر عاشق جو ہے وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اسد بھائی، اگر کوئی خواب میں کسی گناہ میں مبتلا دیکھے خود کو، اور وہ ایسا گناہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے، اور وہ خود کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، تو کیا اس پر بھی اس کو جو ہے وہ گناہ ہوگا؟ کوئی اس کی کوئی ہے صورت ایسی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ جب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے کانشیس مائنڈ کے ساتھ، تو اس پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ خواب میں کسی گناہ کا دیکھنا، اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوتی۔ البتہ بندہ یہ غور ضرور کرے کہ کیا حقیقت میں اس طرح کے گناہ کی طرف رغبت تو نہیں رکھتا، یا کہیں اس میں مبتلا تو نہیں۔ اور بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ کسی گناہ کے بارے میں سوچتا ہے اور وہی خواب میں اس کو نظر بھی آ جاتا ہے، تو یہ اللہ پاک کی جانب سے تنبیہ بھی ہوتی ہے، تو اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔ البتہ خواب کے معاملات پر گرفت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ شاہد خان صاحب ہیں، کہتے ہیں اسد بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مسجد میں امام صاحب نہیں آئے، کوئی نمازی نماز پڑھاتا ہے اور اس سے قراءت نہیں ہوتی اور وہ نماز توڑ دیتا ہے، تو یہ خواب ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ اس کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ اگر معلوم ہو، کیا واقعی ان کا مسجد سے کوئی ایسا تعلق ہے، کوئی ایسا واقعہ درپیش ہوا ہے ماضی کے اندر، وہ خواب میں نظر آ گیا۔ ورنہ امام بیسیکلی یہ مقتدا اور بڑے شخص کی علامت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس منصب کے قابل نہ ہو اور اس کو وہ منصب دیا گیا ہو، تو اس علاقے میں اس طرح کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ انہوں نے خواب کس وقت کے اندر دیکھا، رات کے کس حصے کے اندر دیکھا، تو اس کے موافق جو ہے وہ بندہ غور کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال یہ موصول ہوا ہے اسد بھائی، کہتے ہیں کہ سر خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابو جو ہے وہ مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں اور میں زارو قطار جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہوں، تو میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حقیقی دنیا میں اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور رکھیں کہ والد صاحب گھر سے نکالنے کی نوبت پر آئیں۔ ویسے ہوتا تو نہیں ہے، دھمکیاں ہی ہوتی ہیں بعض اوقات والدین کی طرف سے، تنبیہ کے طور پر اس طرح کی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، تو کوئی پرانا خیال ہو سکتا ہے، لیکن اس کو دل پہ نہ لیں، ایزی رہیں اور والد صاحب کا ادب کرتے ہوں گے، مزید جاری رکھیں۔ یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر امرود کا باغ خواب میں دیکھنا اور امرود توڑنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرمائیں۔ اچھی تعبیریں ہیں اس کی، جبکہ امرود پکا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے جناب۔ خواب میں یہ دیکھنا کہ میرے سونے کے زیورات گم ہو گئے ہیں، سر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ حفاظت کی جو ہے وہ ترکیب بنائی جائے۔ مثال کے طور پر گھر پہ زیورات ہیں اور وہ جہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اگر حفاظت کی جگہ پر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی حفاظت کی ترکیب رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں کسی مستقبل میں پیش آنے والی آزمائش سے متعلق متنبع کیا جاتا ہے، تو بندہ غور کر لے، کچھ صدقہ کر دے۔ اور زیورات ہیں، اگر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور ادا نہیں کی تو اس کی ادائیگی کی صورت کی جائے۔ یاد رکھیے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال محفوظ رہتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک وبال مال کا ضائع ہونا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک رکشے میں جاتی ہوں اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو میرے برقعے کو کھینچتا ہے اور میرے ساتھ گھسیٹتا ہوا چلا جاتا ہے، وہ بچہ نامعلوم ہے، تو یہ خواب ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ اب بے رب سا خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، پریشان بھی۔ ٹھیک ہے سر۔ والد صاحب مرحوم خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے بیٹی کے ہاتھ سے پیسے چھین لیے ہیں اور چلے گئے ہیں، اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے، بنت عاشق حسین پوچھ رہی ہیں۔ کچھ خاص نہیں، پریشان نہ ہوں، ایصال ثواب کریں اور والد صاحب کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے سر۔ خواب میں یہ دیکھنا کہ ہر طرف جو ہے وہ گلیوں کے اندر اور راستے میں سانپ ہی سانپ ہیں اور میں بچنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن بچ نہیں پاتی ہوں، میرے جسم پر بھی کچھ لپٹ جاتے ہیں، تو یہ ان کا خواب۔ سانپ کا دیکھنا یہ دشمن اور برے شخص کی علامت ہوتی ہے، تو اپنی صحبت پہ غور کریں، اٹھنا بیٹھنا، تعلق کس کے ساتھ ہے، کتنا ہے، کیوں ہے، باتوں پہ غور کریں اور اپنی صحبت کو بہتر کریں،
اور یہ مشورہ دوں گا کہ تعویذ اپنی حفاظت کا ضرور رکھیں، وظائف بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے اور برے لوگوں سے حفاظت رہے گی۔ ٹھیک ہے اسد بھائی، خواب میں بارش کا دیکھنا جو کہ موسلا دھار ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی خواہش تھی جائز تو اللہ پاک کی رحمت سے اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، خواب میں دیکھا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے اور مجھ سے رابطہ بالکل ختم کر دیا ہے، مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ اس طرح کے پریشان کن خواب دیکھتی ہوں، مجھے اس کا حل بھی ارشاد فرمائیے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ بھی بتائیے۔ دیکھیے حل ایک تو یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، دوسرا اپنے گھر کے معاملات کو بہتر رکھا جائے، صحیح، اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے جو گھر میں ناچاکی کا باعث ہو سکے۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں جو ہم کر سکتے ہیں، دعا بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یاد رکھیں کہ اس طرح کا خواب کسی سے بیان نہ کریں۔ اب مثال ہے آپ نے طلاق کا خواب دیکھا، اب شوہر سے بیان کریں گی تو ہو سکتا ہے انہیں بھی تشویش ہو، کسی سے بیان نہ کریں اور اپنے ذہن پہ بھی اس کو سوار نہ کریں اور دعا کرتی رہیں کہ اللہ پاک معاملات کو بہتر اور اچھا ہی فرمائے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ خواب میں اس طرح کا معاملہ دیکھنے سے یہ کوئی لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں بھی ایسا معاملہ ہوگا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے خواب کے اندر کہ کسی اور کی خبر یا کسی اور کا معاملہ ہمیں اپنا دکھائی دیتا ہے، تو بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ پریشانی کی بات بھی ہوتی ہے کہ یار اس طرح کے خواب میں کیوں دیکھ رہی ہوں۔ تو بندہ جو ہے وہ اس پہ اپنے آپ کو اطمینان میں رکھے۔ ہاں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ گھر ٹوٹنے کے جو اسباب ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور گھر کا جو ماحول ہے اس کو، تعلقات کو بہتر رکھیں۔ صفدر حسین صاحب کا یہ سوال ہے کہ خواب میں خود کو بیمار دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ براہ کرم اس کی تعبیر اور جواب ارشاد فرمائیں۔ بیمار دیکھنا تو ظاہر اچھا نہیں ہے، البتہ بیماری کس ٹائپ کی ہے اور کیا واقعی آپ بیمار ہیں، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں تعبیر کے اعتبار سے۔ البتہ اس خاص بیماری جس میں آپ نے اپنے آپ کو مبتلا دیکھا، ظاہری اعتبار سے یہ غور کر لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بے احتیاطی ہو جس کی وجہ سے وہ بیماری لاحق ہو سکتی ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بندہ دور رکھے۔ لاسٹ کویسچن اسد بھائی یہ شامل کروں گا، یہ انس گجر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سر خواب میں تندوری روٹیاں دیکھنا اور بہت سارا گوشت کا سالن بھی ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، مجھے اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ گجر صاحب رغبت رکھتے ہوں اس طرح کی روٹیوں میں، تو بعض اوقات پسند کی چیز بھی بندے کو خواب میں نظر آتی ہے۔ البتہ گوشت کا دیکھنا، رزق کا دیکھنا، یہ رزق میں وسعت اور برکت کی علامت ہوتی ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، سردیاں آ گئی ہیں، سردیوں سے جو ہے وہ حفاظت کے لیے آپ اقدامات بھی کیجئے، خصوصاً مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیاں جو ہیں وہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت کو عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے۔